بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے۔ اس کی بدولت آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ پہلے حاصل ہوگی اور امید کرتی ہوں آپ شیئر کرنا اسے نہیں بھولیں گے۔ آج کی ویڈیو رمضان المبارک پر ہے تو دوستو منظر کچھ یوں تھا کہ رمضان کی دھوپ میں سڑک پر سناٹا تھا، جیسے دنیا رک سی گئی ہو۔ ہوا میں ایک سرد سی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور پھر سب کچھ چپ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کسی نے پردہ اٹھایا ہو اور کچھ دکھایا ہو، پھر فوراً چھپ گیا۔ ہر طرف ایک اجنبیت کا سا احساس تھا، جیسے کچھ ایسی قوتیں حرکت میں ہوں جو نظر نہ آئیں مگر موجود ہوں۔ سکھر کے ایک گوشے میں نادر نام کا ایک غریب درزی اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہنر تھا مگر زندگی کی مشکلات نے اسے کبھی سکون کا موقع نہیں دیا تھا۔ نادر ہر دن محنت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا یا خواہش یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ اچھا کرے۔ اور پھر ایک دن ہوا یوں کہ نادر اپنی دکان کے باہر کام کر رہا تھا جب اس کی نظر سڑک پر بیٹھے ایک بوڑھے فقیر پر پڑی۔ فقیر کا جسم بوسیدہ تھا اور اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بمشکل اٹھ کر چلنے کے قابل تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر غم کی گہری لکیر تھی۔ نادر نے دل میں سوچا، کیا اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اور اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ نادر اپنی دکان میں گیا اور ایک نیا کپڑا نکالا جو اس نے اپنے لیے خرید رکھا تھا۔ اس کپڑے کا رنگ بہت خوبصورت تھا اور وہ اسے خود کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نادر کا دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ اور ہی کر رہا تھا۔ اس نے کپڑا پکڑ کر فقیر کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے قبول کرو۔ نادر نے فقیر کو کہا۔ فقیر نے حیرت سے نادر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں اتنا غریب ہوں کہ میں کچھ بھی دینے کے قابل نہیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ نادر مسکرا کر بولا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ کپڑا تمہیں عزت دینے کے لیے ہے تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو اور تم زندگی کی تکالیف سے نکل کر خوش رہ سکو۔ فقیر نے نادر کی باتوں کو دل سے سنا اور اس نے کپڑا قبول کیا اور دعائیں دینے لگا۔ نادر نے دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے۔ فقیر نادر کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور نادر اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا۔ یہ اس واقعے کے بعد کی بات ہے کہ نادر کی زندگی میں اتنی مشکلات آئیں کہ کبھی کبھار وہ تھک کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے سامنے زندگی کے کئی امتحان تھے مگر وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ دوستوں مہینوں بعد نادر اپنی دکان پر کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نادر نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے نئے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کی جھرمٹ نظر آ رہی تھی۔ فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری دی ہوئی عزت اور کپڑے نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے محنت شروع کی اور آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اور تمہاری دعاؤں کا بھی شکر گزار ہوں۔ نادر نے کہا، تمہاری محبت اور اللہ کی رضا نے تمہیں کامیابی دی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ نادر کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کا بدلہ دیتا ہے اور اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نادر کی کہانی سکھر کی گلیوں میں سنائی جانے لگی۔ لوگ نادر کی محبت اور خلوص کی باتیں کرنے لگے۔ نادر کی دکان کے سامنے اب لوگ آ کر اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنے آتے تھے اور وہ ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ آخرکار نادر نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی حقیقت صرف مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ انسان کی مدد اور اللہ کی رضا میں ہے۔ نادر کا دل سکون سے بھر چکا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کی تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نادر کی طرح جب ہم اللہ کی رضا کی تلاش میں خود کو دوسروں کی خدمت میں گم کر دیتے ہیں تو وہ سکون حاصل ہوتا ہے
جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ساتھیوں، رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دل کی نیت صاف ہو اور عمل میں اخلاص ہو تو اللہ کی برکتیں بے شمار ہو جاتی ہیں۔ جیسے نادر نے ایک چھوٹے سے قدم سے ایک زندگی بدل دی، ویسے ہی ہمیں بھی رمضان کے اس مہینے میں اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کی روح کو سچا سکون اور خوشی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔